بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ دو واقعات شیئر کرنے جا رہا ہوں اور جن سے ہمیں سبق ملے گا کہ ہمیں اپنی صحبت اور اپنی کمپنی کون سی رکھنی چاہیے اور کیوں رکھنی چاہیے۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ ایک محفل سجتی تھی ایک گاؤں میں اور لوگ وہاں پہ جاتے تھے، اس محفل کے ممبرز وہاں پہ جاتے تھے، اور ایک شخص جو تھا وہ چند دن سے نہیں آ رہا تھا، محفل میں شرکت نہیں کر رہا تھا۔ تو کافی دن گزرنے کے بعد اس ٹیم میں سے ایک بزرگ جو تھے وہ اس شخص کے پاس گئے کہ جو کافی دنوں سے اس محفل میں شمولیت اختیار نہیں کر رہا تھا، آتا نہیں تھا اور گھر پہ ہی رہتا تھا۔ اب وہ بزرگ جو تھے وہ اس کے پاس گئے اور انہوں نے جا کے جب وہ رات کے وقت اس کے پاس پہنچے تو وہ آتش دان کے پاس بیٹھا بڑے مزے سے اپنی تنہائی میں بڑا کھویا ہوا تھا۔ وہ بزرگ اس کے پاس پہنچے اور وہ جو کوئلے اس کو جو رات کے وقت جو ایک گرمائش کا احساس دلا رہے تھے، جن کے پاس وہ بیٹھا ہوا تھا، اس میں سے انہوں نے ایک کوئلہ اٹھایا اور اسے الگ رکھ دیا۔ اب جو بندہ اس محفل میں کافی دن سے شرکت نہیں کر رہا تھا وہ بڑے غور سے دیکھ رہا تھا یہ سارے ان کے اس منظر کو، اور وہ بزرگ بھی خاموش تھے اور محفل میں شرکت نہ کرنے والا شخص بھی خاموش تھا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد وہ کوئلہ جو الگ رکھ دیا گیا تھا اس کوئلوں کی دہکتی ہوئی آتش دان سے وہ بالکل بجھ چکا تھا، اور اس تنہائی میں اور اس خاموشی میں بڑی گہرائی کے ساتھ دونوں دوست اس چیز کو مشاہدہ کر رہے تھے۔ اس کے بعد بزرگ نے دوبارہ وہ بجھا ہوا کوئلہ اس آتش دان میں اس آگ میں رکھ دیا اور پھر سے اس کی اندر کی آگ بڑک اٹھی۔ ایک دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک پدو سا چھوٹا سا شیر تھا اور وہ جنگل میں کھیلتے کھیلتے اپنے ماں باپ سے الگ ہوا، یعنی شیر شیرنی سے الگ ہوا، اور جا کے بکریوں کے ریوڑ میں گھس گیا۔ وہاں سے گڈریے نے اپنی بکریوں کے اندر ہانکتے ہانکتے اس کو بھی اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ اب گڈریے نے اس شیر کے بچے کو، اس پدو سے شیر کو اپنے پاس باندھ کے رکھ لیا۔ اب کافی دیر گزری کہ وہ شیر بڑا ہوا اور جو کھانا اس کو دیا جاتا، کچھ گوشت اس کے آگے رکھ دیا جاتا، وہ اتنا ہی کھا لیتا، لیکن وہ اس کی نشو و نما اتنی نہ ہو سکی جتنی جنگل میں رہنے والے اس کے دوسرے بائی شیر کی ہوئی۔ اب ایک دن یوں ہوا کہ وہ اسی طرح اپنی ہینڈ ٹو ماؤتھ اور غربت کے دن بسر کر رہا تھا کہ تھوڑا بہت جو گوشت مالک نے اس کے آگے ڈال دیا وہی اس نے کھا لیا۔ چھوٹا شیر جس جگہ پر بندہ رہتا تھا اور اس کو وہیں پر کھانا دیا جاتا تھا، اس کے بالکل ساتھ ہی بکریاں دوسری جو تھی گڈریے کی وہ گھومتی پھرتی رہتی تھیں۔ اب ایک دن یوں ہوا کہ وہ گڈریا غلطی سے جو ہے وہ کہیں کسی کام سے گیا ہوا تھا، اور جو شیر کا بھائی تھا وہ اس گڈریے کے گھر تک جا پہنچا، اور جب وہ چھوٹا شیر جو بڑا ہو چکا تھا، بندھا ہوا تھا، اس نے اپنے بھائی کو دیکھا تو وہ آیا اور اس نے ان بکریوں میں سے ایک بکری پر حملہ کیا اور اس کو چیر پھاڑ کے رونتا ہوا اپنے ساتھ لے گیا، اور دوسرا شیر جو بندھا ہوا تھا اس کے اندر کا شیر جاگا۔ جب اس نے اپنے جیسا شیر دیکھا اس نے ریئلائز کیا کہ جو سارے اعضاء اس کے تھے اور وہ میرا بھائی تھا،
اس کی جسامت مجھ سے کتنے گنا بڑھ گئی. اس نے سوچا کہ کیا مجھ میں صلاحیت نہیں ہے کہ میں یہ پوری بکری کھاؤں اور اتنا گوشت کھاؤں کہ میں جو غربت کے دن بسر کر رہا ہوں میں بھی اپنی امارت کے دن بسر کروں اور شکار کروں اور بے بہا گوشت کھاؤں جتنا میں چاہتا ہوں. اب کیا تھا کہ اس کا اندر کا شیر جاگا اور اس نے بھی ایسے ہی کیا کہ ایک بکری پر حملہ کیا اور اس کا گوشت کھایا. اور اس دن اس کا اندر جاگا اور وہ اپنی اس جگہ پر پہنچا جہاں پہ اس کو جس عمارت پہ اور اپنے اس سٹیٹس پہ پہنچا کہ جو اس کے اندر تھا. لیکن اس نے کبھی اپنے اندر نہیں جھانکا تھا. اس نے اپنے آپ کو کبھی پہچانا نہیں تھا کہ وہ کر کیا سکتا ہے. اس نے اپنی صلاحیتوں کو اپنے اندر کی پاور کو کبھی پہچانا نہیں تھا. یہی وہ مسئلہ تھا جس کی وجہ سے وہ کئی سالوں سے بھوک ہڑتال کی زندگی بسر کر رہا تھا. اب یہ دو واقعات جو ہیں اس سے ہمیں جو سبق ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلا واقعہ کہ جس میں اگر آپ اپنی کمپنی سے الگ ہوتے ہیں تو وہ آگ جو آپ کے اندر ہے وہ بجھ جائے گی. اس شخص کی طرح جو اپنے دوستوں سے الگ ہوا اور آتش دان سے ایک کوئلہ الگ ہوا تو اس کی آگ بجھ گئی. بالکل اسی طرح اگر آپ اپنی کمپنی سے، اپنے روٹ سے، اپنی جڑوں سے، اپنے آباء و اجداد سے، اپنی شان و شوکت کی لیگیسی سے، اپنے آباء و اجداد کی علمی وراثت سے، سوچ سے، فہم سے، فراست سے، اگر ان ساری چیزوں سے آپ کٹتے ہیں تو پھر آپ کچھ بھی نہیں رہ جاتے. جس طرح وہ شیر اپنی وہ ساری روٹ سے، اپنی ساری آباء و اجداد کی لیگیسی سے الگ ہوا تو اس کی اپنی کوئی پہچان نہ رہی اور اس کی اپنی کوئی شان و شوکت نہ رہی اور وہ اپنی زندگی کو صرف ایک ہینڈ ٹو ماؤتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا. اس لیے آپ کو دو چیزیں ہیں. ایک تو ہے کہ اپنی کمپنی میں رہنا ہے تاکہ آپ وہ رہ سکیں جو آپ ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی کمپنی سے الگ ہو کے، اپنی جڑوں سے الگ ہو کر کچھ بھی نہیں ہے اور کچھ بھی رہ نہیں سکتے. اس لیے جو لوگ آپ کے دوست بنتے ہیں، جن کو آپ دوست بناتے ہیں، جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں اور جن کے ساتھ آپ اپنی دوستی اور اپنا وقت بتا رہے ہیں، اپنا وقت گزار رہے ہیں، اس کے بارے میں ضرور سوچیں کہ آپ کن لوگوں میں رہ رہے ہیں. کیا آپ جن لوگوں میں رہ رہے ہیں کیا واقعی آپ کو ان لوگوں میں رہنا ہے؟ کیونکہ آپ کی جو کمپنی ہے، جو صحبت ہے، وہ آپ کے مستقبل کے نقشے کو بھرے گی، وہ آپ کے مستقبل کو ڈیفائن کرے گی، وہ آپ کے مستقبل کو طے کرے گی. اپنی صحبت اور اپنی کمپنی کو خود سے طے کرتے وقت نہایت محتاط رہیں.